الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. دنیا کے نظام کا تعلق دنیا کی کسی دوسری مخلوق کے ساتھ نہیں ہے بلکہ صرف انسان کے ساتھ ہے. دنیا کا بگڑنا انسان کے بگڑنے کی وجہ سے، دنیا کا بننا انسان کے بننے کی وجہ سے. اگر دنیا کے سارے سانپ شہروں میں نکل آئیں اور بھیڑیے جنگل چھوڑ کے آبادیوں میں آ جائیں تو اس سے دنیا کا نظام اتنا برباد نہیں ہوگا جتنا بگڑے ہوئے انسانوں سے دنیا کا نظام برباد ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے. تو زمانہ خراب کیا ہو گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج اب کالا ہو گیا ہے، چاند اب کالا ہو گیا ہے، ستارے اب کالے ہو گئے ہیں. یہ مطلب نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے رہنے والے اب لوگ اچھے نہیں رہے. دنیا میں مخلوق تو لاکھوں کی تعداد میں ہے، لاکھوں قسم کی مخلوق ہے، ہزاروں قسمیں پرندوں کی، ہزاروں قسمیں کیڑے مکوڑوں کی، ہزاروں قسمیں جانوروں کی. تو یہ لاکھوں میں چلی جاتی ہے تعداد. لیکن دنیا کا نظام ان میں سے کسی پر بھی موقوف نہیں ہے. دنیا کے نظام کے سدھار اور بگاڑ کا دار و مدار انسان پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو بہت عزت دی ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو ہمارے پاس جتنے سانچے اور ڈھانچے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس جتنے ڈھانچے سانچے ہیں ان میں جو سب سے اچھا سانچا تھا نا اس میں نے انسان کو ڈالا ہے. 1 نمبر سانچے میں. احسن کہتے ہیں 1 نمبر اچھے کو. اور اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو اپنا خلیفہ نہیں کہا. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں اسسٹنٹ کو، جو کسی کی جگہ ہو، جو کسی کا نائب ہو. ایک پیر ہوتے ہیں وہ کسی کو خلافت دیتے ہیں کہ بھائی اب میری جگہ یہ کام آپ نے کرنا ہے اپنے علاقے میں. مثلا ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک نائب وزیر اعظم ہوتا ہے. جب وزیر اعظم کسی باہر ملک سفر پہ جاتا ہے تو اس کی جگہ ملک کو نائب وزیر اعظم سنبھالتا ہے. اس کو نائب، ایک محتمم ہوتا ہے، ایک نائب محتمم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان میرا نائب ہے. اللہ اکبر. ابھی انسان کو بنایا نہیں تھا اللہ نے. فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفۃ، میں دنیا میں اپنا ایک نائب چھوڑنے لگا ہوں، اپنا نائب بھیجنے لگا ہوں. فرشتوں نے کہا اللہ میاں وہ تو فساد مچائے گا،
وہ تو گڑبڑ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تمہیں اس کا پتہ نہیں چلے گا، اس لیے میں نے جو فیصلہ کیا ہے میں نے اس کو کرنا ہے۔ اب خلیفہ سے مراد انسان ہے، انسان کو اللہ نے اتنی عظمت دی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انسان کی اللہ نے اتنی عزت بنائی ہے، اتنی عزت بنائی ہے کہ اس کے ناخن، انسان کاٹتا ہے نا ناخن، ناخن کٹا ہوا پڑا ہوا ہے، آپ اس پہ پاؤں رکھیں گے آپ گناہ گار ہو جائیں گے، آپ اس کو پھلانگ کے جائیں گے آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ انسان کے جسم سے کٹے ہوئے بال، سر سے اترے ہوئے بال اگر پھینکے ہوئے آپ اس پہ پاؤں رکھیں گے آپ گناہ گار ہو جائیں گے، آپ اس کو پھلانگیں گے آپ گناہ گار ہو جائیں گے، اس لیے کہ عزت والے کے بال ہیں، چاہے کسی ہندو کے بال ہی کیوں نہ ہو۔ ہندو کے بالوں کو بھی پھلانگنا گناہ ہے، پاؤں کے نیچے روندنا گناہ ہے، اس کے ناخن کو پاؤں کے نیچے روندنا گناہ ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے حکم دیا کہ جب ناخن تراشو تو اسے پھینکا مت کرو، اسے زمین میں دفن کیا کرو۔ جب بال کٹوایا کرو تو اسے پھینکا مت کرو، اسے دفن کیا کرو۔ ہم لوگ نائیوں کے پاس جاتے ہیں، نائیوں کے پاس جاتے ہیں تو سر منڈوا کے آ جاتے ہیں اور وہ بال نالی میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کا گناہ اس کو الگ ہوگا، ہمیں بھی ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اپنے بال کیوں نہیں اٹھا لیے بھائی وہاں سے؟ آپ کے بال تھے، آپ کو سنبھالنے چاہیے تھے۔ اس لیے ہم تو نائیوں کے پاس جانے سے ہی منع کرتے ہیں، نائیوں کے پاس جاؤ ہی نہیں۔ ہمارے ایک ساتھی کے بال میں نے دیکھا کہ اچھا خاصا ساتھی، سمجھدار ساتھی، دیندار ساتھی، کتنے عرصے سے بیعت شدہ ساتھی، اور بال اس نے انگریزوں والے رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بھئی یہ بال آپ نے کیسے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ تو حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ کہنے لگے پتہ نہیں، میں نائی کے پاس گیا تھا، اس نے جیسے بنا دیے میں نے بنوا دیے۔ تو میں نے کہا یار آپ سمجھدار آدمی، دیندار آدمی، آپ نے اپنا سر، اپنی داڑھی ایک فاسق فاجر آدمی کے حوالے کر دیا کہ وہ جیسے چاہے تصرف کرے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ کتنے ساتھی ملے ایسے کہ جن کی داڑھی کے خط بنے ہوئے ہیں یہاں سے، یہ جو کن پٹی ہے نا، کن پٹی کے نیچے ہڈی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سارے بھائی، سارے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ کن پٹی ہے، کن پٹی کے نیچے ہڈی ہے، اس ہڈی کے نیچے داڑھی ہے، اس سے لے کر ٹھوڑی، اور ٹھوڑی کے نیچے گردن، گلا، یہ سب کی سب داڑھی ہے، کہیں سے بھی خط نہیں لینے، کہیں سے بھی خط نہیں لینے۔ کتنے ساتھی ملے، بھئی آپ کی داڑھی کو کیا ہوا ہے؟ یہاں سے تو پوری ہے، پوری مٹھی ہے، اور یہاں سے آپ کے بال اتنے اتنے کا۔ وہ نائی کے پاس گیا تھا نا تو اس نے خط بنا دیے، تو آپ نے کچھ نہیں کہا؟ کہ نہیں۔ حیرت کی بات ہے یار، اسے ہم تو کہتے ہیں نائیوں کے پاس جاؤ ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہم نے مشین رکھی ہوئی ہے اپنے گھر میں، مشین رکھی ہوئی ہے، پیو، مشین رکھی ہوئی ہے گھر میں، اپنے بچوں کے سر خود ہی مونڈ دیتے ہیں۔ سردیوں میں بال تھوڑے تھوڑے چھوڑ دیتے ہیں اور گرمیوں میں بالکل ہی صاف کر دیتے ہیں۔ اور گھر والے میرا بھی سر مونڈ لیتے ہیں، میں بچوں کا مونڈ لیتا ہوں، نائی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ میں نے تو اللہ کی توفیق سے اس لیے نہیں بتا رہا کہ یہ آپ مجھے بڑا سمجھیں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے اندر بھی اس چیز کا احساس پیدا ہو کہ ہم نائی کے پاس جاتے ہیں، نائی ہمارے سر پر
وہ مشین پھیرے گا جو وہ روزانہ کتنے لوگوں کی، جس سے کتنے لوگوں سے کے چہروں سے حضور کی سنت کو کاٹتا ہے اور ذبح کرتا ہے اور میرے نبی کے سینے پہ چھریاں چلاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے، جب سے ہم پڑھتے تھے مدرسے میں، جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو اپنے سر کے بال خود مونتا تھا، نائی کے پاس کبھی نہیں جاتا تھا، بلیڈ لے لیا، سیفٹی لے لی اور اپنا سر خود مونتا تھا۔ شروع میں کچھ کٹ لگے، اس کے بعد مشق ہو گئی، تو اللہ کا شکر ہے ساری زندگی اپنا سر خود مونڈا، صرف اس لیے کہ ان سے سر کیسے منڈاؤں جو روزانہ میرے نبی کے سینے پہ چھریاں چلاتے ہیں، جو میرے نبی کے دشمن ہیں، میں اپنا سر ان کے حوالے کیسے کروں، اور میں ان کے نجس اور ناپاک سیفٹیوں اور استروں اور مشینوں کو کیوں استعمال کروں جو سیفٹیاں اور استرے اور مشینیں روزانہ میرے نبی کی سنت کو مونڈتے ہیں اور میرے نبی کی سنت کے بالوں کو گٹر کے حوالے کرتے ہیں۔ تو ہمارے مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ اس کے بالوں کو آپ روند نہیں سکتے، اس کے ناخنوں کو آپ روند نہیں سکتے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی، اور جمعے کی نماز پڑھا کے جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے ایک شخص سے جو جمعے کی نماز میں شریک تھا اس سے فرمایا، بھائی تم نے جمعہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہا جی آپ کے پیچھے تو تھا میں جمعے میں۔ فرمایا نہیں، تم نے جمعہ نہیں پڑھا اس لیے کہ تم مسلمانوں کے کندھے پھلانگ کر آگے آئے تھے، اور کندھے پھلانگنے کی وجہ سے تیرے جمعے کے اجر کو اللہ نے ضائع کر دیا۔ کندھا پھلانگنا اتنا بڑا گناہ ہے، بالوں کو روندنا گناہ، ناخن کو روندنا گناہ، مسلمان کو پھلانگنا، بہت سے لوگ دیکھا ہے کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اس کے اوپر سے پھلانگ کے چلے جاتے ہیں، حرام ہے، یہ توہین انسانیت ہے، کبھی بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ آگے جانے کے شوق میں کبھی بھی کندھے نہیں پھلانگنے چاہیے، پیچھے بیٹھنا زیادہ بہتر ہے کندھے پھلانگ کر آگے آنے سے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آدم کی اولاد کو ساری دنیا میں سب سے زیادہ معزز بنایا ہے، اس لیے دنیا کا جو دار و مدار ہے وہ بھیڑیوں اور بھینسوں اور گایوں اور بھیڑوں اور بکریوں اور پرندوں اور شاہینوں اور عقابوں پر نہیں ہے، بلکہ دنیا کا دار و مدار انسان پر ہے کہ انسان اچھا ہے تو دنیا اچھی ہے، انسان برا ہے تو دنیا بری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کسی بھی مخلوق کو سدھارنے کے لیے انبیاء نہیں بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے بھیڑیوں کی طرف کوئی نبی نہیں بھیجا کہ جاؤ جا کے ان کو سمجھاؤ کہ چیڑا پھاڑا نہ کرو۔ اللہ نے کہیں شیر کی طرف نبی نہیں بھیجے، جاؤ جا کے ان کو سمجھاؤ کہ کہیں جانوروں کو چیڑا پھاڑا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں سانپوں کی طرف نبیوں کو نہیں بھیجا، جاؤ جا کے ان کو سمجھاؤ کہ ڈسا نہ کرو۔ اللہ نے بچھوؤں کے پاس نبی نہیں بھیجا، جاؤ جا کے ان کو سمجھاؤ کہ کسی کو ڈنگ نہ مارا کرو۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا تو انسانوں کو سدھارنے کے لیے، اس لیے کہ انسان کے سدھرنے پر دنیا کا نظام سدھرے گا۔ انسان کا سدھرنا اتنا ضروری ہے اور انسان کا بگڑنا اتنا خطرناک ہے کہ کچھ نہ کچھ اس وقت دنیا میں جو بگاڑ ہے یہ انسانوں نے مچایا ہوا ہے۔ یہ غزہ میں جو روزانہ قیامتیں برپا ہیں، یہ کرنے والا کون ہے؟ نیتن یاہو۔ وہ کون ہے؟ ہاتھی ہے یا شیر ہے یا بیڑیا ہے، کتا ہے، کیا ہے، سور ہے، کون ہے؟ انسان ہے، بگڑا ہوا انسان ہے۔ یہ مودی کون ہے؟ بگڑا ہوا انسان ہے۔ یہ ٹرمپ کون ہے؟ بگڑا ہوا انسان ہے۔ فرعون کون تھا؟ بگڑا ہوا انسان۔ ابو جہل کون تھا؟ بگڑا ہوا انسان۔ عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار، یہ کون تھا؟ بگڑا ہوا انسان۔
انسان جب بگڑتا ہے تو بہت بگڑتا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں بہت سے انسان اور جنات ہم نے ایسے بنائے کہ جو بنے ہی ہیں جہنم میں جانے کے لیے. ان کو بنایا ہی گویا ہم نے جہنم کے لیے ہے. جہنم کے لیے نہیں بنایا، عبادت کے لیے بنایا ہے، لیکن ان کے افعال ہی ایسے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ہیں ہی جہنم کے لیے. جیسے کوئی نکما ہوتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے تو پیدا ہی اس لیے ہوا ہے، بس تو پیدا ہی مجھے تنگ کرنے کے لیے ہوا ہے. حالانکہ پیدا تو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہوا، لیکن اس کے کام ہی ایسے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے انسان اور جنات کو ہم نے بنایا ہی ہے جہنم کے لیے. ان کی علامات کیا ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے سینے میں دھڑکتے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہیں لیکن کسی کی نصیحت سنتے ہی نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں لیکن ان کو اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی، ان کو مجرموں کا حشر نظر نہیں آتا، اور وہ ان باتوں کا ارتکاب کرنے لگ جاتے ہیں کہ جن باتوں کے ارتکاب پہ پچھلی قوموں کو سزائیں ملی ہیں، اس لیے کہ اوروں کو دیکھ کے ان کو عبرت ہی نہیں ہوتی. لہٰذا آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ انسان نہیں، یہ تو گویا چوپائے ہیں کہ جیسے چوپایا کسی سے نصیحت حاصل نہیں کرتا ایسے یہ بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے. آگے اللہ فرماتے ہیں لیکن چوپایوں میں بھی کچھ سمجھ ہوتی ہے. بل ہم اضل، ان میں تو چوپایوں جتنی تمیز بھی نہیں ہے. بھونکنے والا کتا جسے سارا دن بھونکنے کی عادت ہے، لیکن جس نے کبھی ٹکڑا دیا ہو اس کو دیکھ کے دم ہلانا شروع کر دیتا ہے. جانوروں میں بھی یہ احساس ہوتا ہے. ہمارے عزیز ہیں، ہم ان سے ملنے گئے پنجاب میں، تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو ان کو گھوڑے رکھنے کا شوق ہے، گھوڑے رکھنے کا. کہنے لگے کہ کوئی نیا گھوڑا آیا تو میں نے اس پہ سواری کرنا چاہی. میرا اپنا گھوڑا کھڑا ہوا تھا لیکن کہ نیا گھوڑا آیا تو میں نے کہا میں اس پہ تھوڑی سی سواری کر لوں. کہنے لگے جو ہی میں اس پہ چڑھا نا، اس نے اتنے زور سے مجھے اچھالا کہ میں الٹ کے جا کے گرا. کہنے لگے جب میں گرا تو میرا اپنا گھوڑا چیخنے لگ گیا. کہا اتنا چیخا کہ اس کے چیخنے پہ لوگ آئے اور آ کے مجھے اٹھایا. میرا اپنا گھوڑا جب اس نے مجھے الٹا کے زمین پہ گرایا تو میرا گھوڑا چیخنے لگ گیا. میرا مالک ہے، مجھے گھاس کھلاتا ہے. گھوڑے کو بھی احساس ہے یہ مجھے گھاس کھلاتا ہے، یہ مجھے پانی دیتا ہے، اور اس کو گرایا ہے. پھر اس نے ایک عجیب بات بتائی کہ اسی صدمے میں وہ گھوڑا مر گیا. لیکن انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا. جس نے آنکھیں دی ہیں، جس نے زبان دی ہے، جس نے کان دیے ہیں، جس نے ہاتھ دیے ہیں، جس نے پاؤں دیے ہیں، جس نے سارا وجود دیا ہے، جس نے آنکھیں دی ہیں نا، ان آنکھوں سے اسی کو ناراض کر رہے ہیں. حرام کاریاں دیکھ دیکھ کے جس نے آنکھیں دی ہیں اسی کو ناراض کر رہے ہیں. جس نے زبان دی ہے اسی کو اسی زبان کے ذریعے سے ناراض کر رہے ہیں. جس نے کان دیے ہیں اسی کو ان کانوں سے میوزک سن کے ناراض کر رہے ہیں.
اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی آگے نکل گئے ہیں، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی زیادہ آگے نکل گئے، واولئک هم الغافلون، یہ بڑے غافل لوگ ہیں۔ اس لیے انسان کا بننا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور انسان کا بگڑنا یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا انسان سب کے لیے راحت بنتا ہے، برا انسان سب کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اچھے انسان کے کیا کوائف ہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اچھے انسان کے کوائف کیا ہیں؟ اس میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ وہ گورا ہونا چاہیے، 6 فٹ اس کا قد ہونا چاہیے، اس کا سینہ چوڑا ہونا چاہیے۔ آخر اس میں کیا کوائف ہونے چاہیے، کیا اس میں چیزیں ہونی چاہیے جس سے وہ اچھا انسان کہلائے؟ اچھا انسان وہ ہے، سنیے، اچھا انسان وہ ہے جو اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھا ہو، وہ ہے اچھا۔ اللہ کے ساتھ اچھا ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہ اچھا انسان ہے۔ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا وہ ہے جو اللہ کی کسی مخلوق کی دل آزاری نہ کرے، سب کی خدمت کرے، سب کو کام آئے، سب سے ہمدردی اور خیر خواہی کرے، جانوروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرے۔ اور ہم اپنے نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اپنے نبی کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی قسم ہمارے نبی 100% ایسے تھے، اللہ کے ساتھ بھی سب سے اچھے، مخلوق کے ساتھ بھی سب سے اچھے۔ دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ حضور نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ مہربان ایسے 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 کہ کچھ نہ پوچھو۔ دنیا میں اتنا مہربان اللہ تعالیٰ نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ دنیا میں رحم دل بہت انسان گزرے لیکن اتنا رحم دل کوئی نہیں گزرا جتنا رحم دل ہمارے نبی گزرے۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ خود اس کے بنانے والے نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی یوں نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَاحِمًا لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو عالموں کے لیے رحم کھانے والا بنا کے بھیجا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا رحمۃ للعالمین، آپ رحم کرنے والے نہیں، آپ مجسم رحمت ہیں، سرتا پا رحمت ہیں، آپ خود رحمت ہیں۔ جیسے کوئی بہت بڑا عالم آ رہا ہو نا، بہت بڑا عالم، کہتے ہیں یوں نہیں کہتے عالم آ رہا، کہتے ہیں علم آ رہا ہے، علم آ رہا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک علم ہی علم ہے، علم آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کہہ رہے ہیں حضور سے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی آپ رحم کھانے والے نہیں ہیں، آپ خود ہی رحمت ہیں، مجسم رحمت ہیں، سراپا رحمت ہیں، آپ سے رحمت ہی رحمت ہے، زحمت تو آپ کے کبھی پاس سے بھی نہیں گزری، ایسے آپ رحم دل تھے۔ بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے پتھر دل جنہوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھیں کہ کبھی محمد کا کلمہ نہیں پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے، آپ کی رحیمی سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے اچھے رویے سے وہ بھی پانی پانی ہو گئے۔ ہمارے نبی مخلوق کے ساتھ بھی اتنے اچھے تھے، صحابہ کے ساتھ اچھے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے، بیوی کے ساتھ اچھے، بچوں کے ساتھ اچھے، چھوٹوں کے ساتھ اچھے۔ آپ کے گھر کا کام کاج کرتے تھے حضرت انس، چھوٹے بچے، 8 سال کی عمر تھی ان کی، کتنی عمر تھی؟ وہ کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، لیکن 10 سال میں اللہ کے نبی نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں ڈانٹا،
یہ ہمارے نبی کا رویہ تھا بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ رویہ تھا۔ آپ کبھی بچوں کو ڈانٹتے نہیں تھے، چھوٹے بچوں کو ڈانٹتے نہیں تھے، چھوٹے بچوں کو مارتے نہیں تھے، چھوٹے بچوں کو ڈانٹتے نہیں تھے۔ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو آپ سلام کیا کرتے تھے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، کبھی ان کو چھیڑا کرتے تھے، کبھی ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ان سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ اپنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک، پرایوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بات چل رہی تھی، تو ایک یہودی زید بن سعنا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا اگر آپ کہیں تو میرے پاس کھجوریں ہیں کافی، میں آپ کو دے سکتا ہوں ادھار۔ آپ نے کہا ٹھیک۔ تاریخ طے ہوگی کہ کب واپس کرنی ہے۔ آپ نے کھجوریں لے کے دے دیں، تاریخ طے ہو گئی۔ ابھی تاریخ آئی نہیں، تاریخ ابھی آئی نہیں، تاریخ سے پہلے ہی وہ شخص آ گیا زید بن سعنا، اور آ کے کہنے لگا او عبد المطلب کے بیٹے، تم لوگ کسی سے لیتے ہو تو پھر دینے کا نام ہی نہیں لیتے ہو۔ بھائی تاریخ ہی نہیں آئی ابھی، تو یہ حضور نے نہیں کہا۔ او عبد المطلب کے بیٹے، تم لوگ کسی سے کوئی چیز لے لو تو پھر دینے کا نام ہی نہیں لیتے، دل ہی نہیں کرتا تمہارا، ٹال مٹول کرتے رہتے ہو۔ اور یہ ٹال مٹول کرنا یہ تمہارا جدی پشتی پیشہ ہے، تمہارا باپ اور دادا بھی ایسے ہی کرتا تھا، تم بھی ایسے ہی کرتے ہو۔ جب اس نے یوں بدتمیزی کرنا شروع کی تو حضرت عمر کو جوش آ گیا اور کہا اللہ کے نبی کا خیال نہ ہوتا نا تو میں تیری گردن تن سے جدا کر دیتا۔ شرم نہیں آتی؟ کس سے بات کر رہے ہو تم؟ حضرت عمر نے صحیح کیا غلط کیا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ فیصلہ کریں، غلط کیا صحیح کیا؟ حضرت عمر حق پہ تھے نا حق پہ تھے؟ لیکن حضور نے حضرت عمر سے کہا عمر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ عمر تم اس کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ تم مجھے کہو کہ حضور ان کا حق جلدی ادا کرے، مجھے سمجھاؤ تم۔ عمر تم اس کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ مجھے سمجھاؤ کہ اس کا حق میں جلدی ادا کروں، اور اس کو بھی یوں سمجھاؤ کہ بھئی حق وصول کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ چنانچہ ابھی وقت آیا نہیں، تاریخ آئی نہیں، آپ نے حضرت عمر سے فرمایا جاؤ اتنا اس کا حق ہے، اتنا اس کو دے دو۔ حضرت عمر اس کو لے کے گئے اور جتنی کھجوریں اس سے لی گئی تھیں اتنی کھجوریں اس کو دے دیں، اور اضافی ایک بڑی مقدار اور بھی دی۔ کا یہ کائے کی کہ یہ حضور نے کہا تھا کہ تم نے جو زید بن سعنا کو ڈانٹا ہے نا، اس ڈانٹنے کے عوض میں اتنی بڑی مقدار کھجوروں کی اس کو اور دے دو۔ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ اور پھر کہنے لگا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا میں زید سعنا ہوں۔ کہا وہ جو یہودیوں کا بڑا عالم؟ کہا ہاں وہ۔ آپ یہودیوں کے اتنے بڑے عالم ہو کے نبی کے ساتھ اتنی بدتمیزی کر رہے تھے، آپ کو خیال نہیں آیا؟ کہا نہیں، میرا مقصد بدتمیزی نہیں تھا، میں نے جتنی نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھی تھیں وہ ساری ان میں پوری تھیں، صرف ایک نشانی رہتی تھی جس کو چیک کرنے کے لیے بدتمیزی کرنا ضروری تھی، اور وہ نشانی یہ تھی کہ جتنی اس سے بدتمیزی کرو گے اتنا زیادہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے گا۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اے میرے نبی میں قسم کھاتا ہوں قلم کی اور قسم کھاتا ہوں قلم کے لکھے کی، تیرے اخلاق بڑے عالی شان ہیں، اللہ کے ساتھ بھی اچھے، مخلوق کے ساتھ بھی اچھے۔ ہمارے ہاں بے اعتدالی ہے،
جو اللہ کے ساتھ اچھے ہیں وہ بدتمیز ہوتے ہیں، جو مخلوق کے ساتھ اچھے ان سے نماز ہی نہیں پڑھی جاتی، روزے بھی نہیں رکھے جاتے، بس صدقے خیرات پہ گزارا کر رہے ہیں، سوشل کاموں پہ گزارا کر رہے ہیں، علاج کروا دیا، آپریشن کروا دیا، بجلی کا بل بھروا دیا، کسی کا یہ کام کر دیا، کسی کا وہ کام کر دیا، مخلوق کے ساتھ اچھے ہیں، اللہ کا خیال ہی نہیں، جس نے وجود دیا اس کا خیال ہی نہیں، اور جو اللہ کا خیال کرتے ہیں وہ مخلوق کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں بیوی سے بدتمیزیاں کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، لڑتے ہیں۔ اچھا انسان جو اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہو، مخلوق کے ساتھ بھی اچھا ہو، اللہ بھی کہے واہ کیا بندہ ہے، مخلوق بھی کہے ماشاءاللہ۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے مخلوق سے اتنا اچھا سلوک کرو کہ بیوی کہے کہ خاوند ہو تو ایسا، بھائی کہے کہ بھائی ہو تو ایسا، بہن کہے کہ بھائی ہو تو ایسا، باپ کہے کہ بیٹا ہو تو ایسا، ماں کہے کہ بیٹا ہو تو ایسا، بیٹی ہو تو ایسی، دوست کہے کہ دوست ہو تو ایسا، پڑوسی کہے کہ پڑوسی ہو تو ایسا، اتنا اچھا سلوک۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں رہتے تھے، ان کے پڑوس میں ایک انتہائی بد اخلاق قسم کا آدمی رہتا تھا۔ ادھر امام صاحب کی عبادت کا وقت شروع ہوتا، امام صاحب عشاء کے بعد عبادت شروع کرتے تھے، ادھر عبادت کا وقت شروع ہوتا، ادھر وہ گانا بجانا شروع کر دیتا، گانا بجانا شروع کر دیتا اور اشعار پڑھتا، اضاعونی و ای فتن اضاعوا لیوم کریہت و صداد صغر، یہ شعر پڑھتا، اضاعونی و ای فتن اضاعوا، لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، میں تو بڑا کام کا آدمی تھا، یہ شعر پڑھتا تھا وہ۔ ایک نمبر کا نکما، ایک نمبر کا بد اخلاق، ساری رات شرابیں پیتا، گانے گاتا، شور مچاتا، امام صاحب کی عبادت میں خلل ڈالتا۔ ایک دفعہ سناٹا چھایا ہوا تھا، امام صاحب نے پوچھا بھائی یہ آج کل خاموشی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے۔ امام صاحب خود تھانے پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ بولیے تو صحیح۔ تو وہ تو امام صاحب کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے، کہا حضرت آپ کیسے تشریف لائے؟ حکم ہوتا آپ ہمیں فرما دیتے۔ امام صاحب کے تو بادشاہ بھی عقیدت مند تھے، تو پولیس تو کیا تھی ان کے سامنے؟ تو فرمایا میرا ایک پڑوسی تم نے پکڑ لیا ہے۔ کہا جی وہ تو بہت بڑا آدمی ہے۔ فرمایا نہیں، میرا پڑوسی، اسے چھوڑو۔ اس کو چھڑایا اور پھر اس کو چھڑا کے فرمانے لگے تم روزانہ پڑھا کرتے تھے نا، اضاعونی و ای فتن اضاعوا، لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، میں بڑا کام کا آدمی تھا۔ لو بھائی ہم نے تو تمہیں ضائع نہیں کیا نا، ہم نے تو تمہیں ضائع نہیں کیا نا۔ آج دیندار طبقے سے غیر دیندار طبقے کو جو سب سے بڑی شکایت ہے وہ یہ ہے، رویے ٹھیک نہیں ہیں، اخلاق ٹھیک نہیں ہے، لہجہ ٹھیک نہیں ہے، الفاظ ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ اچھے انسان نہیں ہے۔ اچھا انسان بننے کے لیے اللہ سے بھی اچھا ہونا پڑتا ہے، اللہ کی مخلوق سے بھی اچھا ہونا پڑتا ہے۔ پرندے کا ایک پر ہو تو وہ اڑے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں بھائی بولیے تو صحیح، آپ لوگ بولتے نہیں ہیں تو مجھے پھر سے بوریت ہوتی ہے۔ پرندے کا ایک پر ہو تو اڑے گا؟ نہیں اڑے گا نا۔ جو صرف اللہ سے اچھا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ مخلوق سے بھی اچھا نہ ہو۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا۔ مفلس یعنی کنگال، مفلس کا ترجمہ ہے کنگال۔ تمہیں پتہ ہے من المفلس؟ اتدرون من المفلس؟ تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ کہنے لگی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے میری امت کا وہ شخص جو قیامت کے دن آئے گا، اتنی نیکیاں لائے گا کہ پہاڑوں پہ رکھی جائیں تو پہاڑ بھی اس کی نیکی کے نیچے دب جائیں، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو دھکا دیا ہوگا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کے ساتھ بدسلوکی بدتمیزی کی ہوگی۔ کل قیامت کے دن وہ آئے گا اتنی ساری نیکیاں لے کے، جب اس کی نیکیاں پیش کی جائیں گی تو یہ سارے حق والے آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ
اس کی نیکیوں میں سے تھوڑی تھوڑی کر کے حقداروں کو دیتے جائیں گے. دیتے 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 ساری ہی نیکیاں حقدار لے جائیں گے, حقدار باقی بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب جن کا حق اس کے اوپر بنتا ہے, اب ان کے گناہ اٹھا کے اس پہ ڈال دو. نیکیاں تو ہیں نہیں اس کے پاس دینے کے لیے, لہٰذا اب ان کے گناہ اس پہ ڈال دو. ان کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے اور پہاڑوں جتنی نیکیاں لانے والا اٹھا کے دوزخ میں پھینکا جائے گا. آپ نے فرمایا یہ ہے مفلس. اللہ کے ساتھ اچھا تھا, مخلوق کے ساتھ اچھا نہیں تھا. اچھا انسان بننا فرض ہے. اچھا انسان بننا بتاؤ کیا ہے؟ اچھا انسان بننا کیا ہے؟ فرض ہے. حافظ بننا فرض نہیں ہے, عالم بننا فرض نہیں ہے, 4 مہینے لگانا بھی فرض نہیں ہے. اچھا انسان بننا فرض ہے, جو اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہو, مخلوق کے ساتھ بھی اچھا ہو. تو بھئی اچھے انسان بنیں گے, اچھے انسان بنیں گے نا, اللہ کے ساتھ اچھے رہیں گے, مخلوق کے ساتھ بھی اچھے رہیں گے, کسی سے بدتمیزی نہ کریں, کسی سے بدتمیزی نہ کریں. مسجد ڈھا دے, مندر ڈھا دے. مسجد گرانی ہو تو گرا لو, مندر گرانا ہو تو گرا لو, لیکن کسی کا دل نہ ڈھانا, اس لیے کہ دل میں اللہ رہتا ہے. مسجد کو شہید کرنے سے بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کا دل دکھانا, کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا. اور دل آزاری کرنے کے لیے اس کے صرف گھر پہ قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے, دل آزاری کرنے کے لیے ایک بول بھی بہت ہوتا ہے. ایک بول بہت ہوتا ہے, ایک بول میں جو اثر ہے گولی سے زیادہ ہے. حضرت علی کا ارشاد ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. حضرت علی کا ارشاد ہے تیروں اور نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں, زبان کے دیے ہوئے زخم نہیں بھرتے. اس لیے ہم اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں بولنے پہ پابندی لگا دیں, بس ضرورت کے لیے بولیں اور ضرورت جتنا بولیں, اس سے زیادہ بولیں ہی نہیں. نہ بولیں نہ کسی کا دل دکھے. وہ ہمارے ساتھی اس کی کارگزاری نہیں سناتے. ہاں بھائی اعمال کا کیا حال ہے؟ درود شریف ہو جاتا ہے, استغفار ہو جاتا ہے, اور تلاوت بھی ہو جاتی ہے, اور کارگزاری ہے ہی نہیں کوئی. مراقبہ تھوڑا بہت, زبان تو سر کھجانے لگ جاتے ہیں, نظر سر کھجانے لگ جاتے ہیں. ہمارے معمولات کا ایک اہم حصہ ہے یہ کہ آپ خاموشی کی ایسی مشق کریں کہ لوگوں کو آپ کے بولنے کا انتظار, جیسے ہمارے نبی تھے طویل السکوت, ہمارے نبی لمبے خاموش رہتے تھے. لا یتکلم فی غیر حاجت, بغیر ضرورت کے بات کرتے ہی نہیں تھے. کلامہ فصل, بہت تھوڑا بولتے تھے اور پر مغز بولتے تھے. تو اچھے انسان بنیں گے نا. یہ جو معمولات ہیں نا, یہ جو معمولات ہم بتاتے ہیں, یہ اچھا انسان بننے کے لیے ہیں, یہ بزرگ بننے کے لیے نہیں ہے. ہاں بزرگ بھی اس سے آدمی بن جاتا ہے, اچھا انسان بھی بن جاتا ہے, اور اچھا انسان ہی بزرگ ہوتا ہے. بزرگی کی نشانی جبہ اور قبہ نہیں, بزرگی کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی اچھے, مخلوق کے ساتھ بھی اچھے. اس میں جبہ قبہ بھی ہے, اس میں داڑھی بھی ہے, اس میں پگڑی بھی ہے, اس میں کرتا لمبا کرتا بھی ہے, اس میں زبان کو کنٹرول کرنا بھی ہے, اس میں الفاظ کا صحیح انتخاب بھی ہے, اس میں اچھا رویہ بھی ہے, اس میں نرم لہجہ بھی ہے, اس میں بردباری برداشت اور صبر بھی ہے, سہنا بھی ہے. ساری چیزیں اس کے اندر. اللہ تعالی ہم سب کو اچھا انسان بنائے. ہمارے ایک بزرگ تھے, فرمایا کرتے تھے مولوی بننا آسان ہے,
اچھا انسان بننا مشکل ہے، اور اچھا انسان بننے کی محنت ہی نہیں کرتے۔ ہمارے اسکول ڈاکٹر تو بنا رہے ہیں، ہماری یونیورسٹیاں ڈاکٹر بنا رہے ہیں، اچھا انسان نہیں بنا رہے، کسائی بنا رہے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیاں انجینئر تو بنا رہے ہیں، لیکن ایک نمبر کے بددیانت اور چور بنا رہے ہیں۔ جو کچھ ٹھیکے میں ملتا ہے آدھے سے زیادہ خود ہڑپ کرتے ہیں اور کچھ اوروں میں بانٹتے ہیں، آٹے میں نمک جا کے جگہ پہ لگاتے ہیں۔ یہ یونیورسٹیوں نے تیار کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا انسان بنائے، ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔